السلام علیکم۔ 2003 کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو کہ ایک پی ایچ ڈی ہے ایجوکیشن کے اندر، اپنے بچوں کے ہمراہ ایک ٹیکسی کے اندر کراچی ایئرپورٹ کی طرف روانہ تھیں۔ ان کی نیت یہ تھی کہ وہ اسلام آباد جائیں اپنے کام کے سلسلے میں، اور ان کے ہمراہ ان کے 3 بچے تھے، مریم، سلیمان اور احمد۔ احمد کی عمر 6 سال تھی، مریم کی 3 اور سلیمان ان کی آنکھوں کا تارا 6 مہینے کا تھا۔ ایئرپورٹ کے راستے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان کے سب سے بڑے بیٹے احمد کی ایک بحث چل پڑی، کیونکہ ان کا بیٹا ایک کارٹون بچوں کا جس کا نام ہے تھامس دا ٹینک انجن، جو کہ ریل گاڑیوں کے بارے میں ایک کارٹون ہے بچوں کا، وہ اس کو بہت پسند تھا۔ تو اس کی بحث لگ گئی اماں جان کے ساتھ کہ ہم جہاز کے ذریعے کیوں جا رہے ہیں اسلام آباد، ہم ٹرین کیوں نہیں اختیار کرتے۔ اور اس بحث کے اندر وہ مبتلا تھے، تو اچانک ان کے اوپر CIA کے افسران اور پاکستان انٹیلیجنس اپریٹس اور مختلف جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ایجنٹس ہیں، وہ ان کی گاڑی پہ، ان کی ٹیکسی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس دھکم پیل کے اندر انہوں نے ان کے 6 سالہ احمد بچے کو ان سے چھینا، اور ان کی بیٹی مریم کو بھی چھینا ان کو بھی دھکے مارتے ہوئے گاڑی کے اندر داخل کیا۔ اس چھینا جھپٹی کے دوران عافیہ صدیقی صاحبہ نے، ڈاکٹر صاحبہ نے، جس طرح ایک ماں کرتی ہے، اپنے 6 مہینے کے بچے کو سینے سے لگا کر جکڑ کے رکھا، لیکن اس چھینا جھپٹی کے اندر احمد اور مریم کو مختلف گاڑیوں کے اندر گھسا دیا گیا۔ اور جب ڈاکٹر عافیہ سے ان کا چھوٹا بیٹا سلیمان چھیننے کی کوشش کی گئی، تو احمد بعد میں گواہی دیتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سلیمان زمین پر چٹک کر گر گیا اور غالباً اپنے سر کے بل گر کے قتل ہو گیا اس لمحے کے اندر۔ آج تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا اس بات کا علم نہیں ہے کہ سلیمان کا کیا حال ہوا۔ 1000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان کے بچوں کو کراچی سے اسلام آباد کے بجائے کابل لے جایا جاتا ہے، وداؤٹ اینی فیئر ٹرائل، وداؤٹ اینی لیگل نوٹس اینڈ وداؤٹ وارنٹ، یعنی انلیگلی ان کو ابڈکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کو اریسٹ نہیں کہہ سکتے، یہ ابڈکشن ہے، چاہے اسٹیٹ کرے چاہے عام لوگ کریں، ابڈکشن ہوتی ہے۔ اس ابڈکشن کے باعث ان کو کابل میں لے کے گئے ایک جیل کے اندر۔ احمد جس کی عمر صرف 6 سال تھی، اس کو سائیکولوجیکل ٹارچر کر کے انہوں نے کنونس کیا کہ تم نے اب نہیں کہنا کہ تمہارا نام احمد ہے اور تم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بیٹے ہو، بلکہ تم نے کہنا کہ تمہارا نام جو ہے وہ احسان علی ہے، اور اگر تم کہو گے کہ تمہارا نام احمد ہے اور تمہاری ماں کا نام ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور 6 سالہ احمد کو ایک کابل کے زندان میں بند کر دیا گیا، اور یہ کابل کا ایک عام جیل تھا جہاں پہ قاتل، ریپسٹ، چور، ڈکیت، مختلف جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک 6 سال کے بچے کو قید کر دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی بیٹی جو مریم تھیں، جن کی عمر اس وقت صرف 3 سال تھی، جن کو شاید کوئی میموری بھی نہ ہو اپنی ماں کی، اس زمانے کی ظاہر بات ہے 3 سال کے بچے کی اتنی میموریز ہی نہیں فارمڈ ہوتی، ان کو ایک امریکن فیملی جن کا نام تھا نتاشا اور جوش، جو کہ غالباً سمجھا جاتا ہے کہ وہ CIA کے افسران تھے جو کہ افغانستان میں کابل میں تعینات تھے، میاں بیوی تھے، ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ آج سے آپ کی یہ نئی بیٹی ہے، اور اس کا نام مریم نہیں ہے، مریم بنت عافیہ صدیقی نہیں ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، اور اب یہ تمہاری طرح ایک امریکن عیسائی ہے۔ اور اس کو عیسائی کے طور پہ، ایک امریکن کے طور پہ انہوں نے اس کو پالنا شروع کر دیا۔ سلیمان کی کوئی خیر خبر آج تک نہیں پتہ، جبکہ اس کی عمر صرف 6 مہینے تھی، کہ کیا وہ اسی لمحے میں قتل ہو گیا اور اس کے قتل کو کور اپ کر دیا گیا، یا سلیمان کو بھی جس طرح ان کی بیٹی مریم کو ایک امریکن فیملی کو دے دیا گیا، تو شاید سلیمان کو بھی ایک امریکن فیملی کے ساتھ اڈاپشن کے لیے دے دیا گیا ہو۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ بچہ قتل ہو گیا ہے، وہ حیات ہے، اور اگر وہ حیات ہے تو وہ کہاں ہے۔ یہ ہے اب تک کی گواہی جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ٹیم سے، ان کی لیگل ٹیم سے اور ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ سے ملتی ہے۔ کابل کے جیل سے سیدھا عافیہ صدیقی کو لے کر گئے بگرام ایئر بیس۔ بگرام ایئر بیس ایک بہت مشہور ایئر بیس ہے، امریکن جو پوسٹ تھی افغانستان کے اندر۔ وہ مشہور اس لیے کیونکہ وہ اس کو انگریزی میں کہیں گے انفیمس ہے، وہ فیمس نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو بھی لوگ مجاہدین ہوتے تھے یا سسپیکٹ بھی ہوتے تھے کہ وہ امریکن اور امریکن بیکڈ افغانی گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ان کو وہاں پہ بند کر دیا جاتا تھا زندان کے اندر، آئسولیشن اور ٹارچر سیلز کے اندر۔ ان کو فزیکل، سیکشول اور مینٹل ٹارچر کا شکار بنایا جاتا تھا، اور ان سے
مختلف قسم کی گواہیاں ایفیڈیوٹ سائن کروائے جاتے تھے جھوٹے سچے کہ تم نے کوئی ٹیررسٹ پلان پلاٹ کیا ہو, تم نے کوئی نیوکلیئر ویپنس کو اسمگل کرنے کی کوشش کیا ہو, وغیرہ وغیرہ. ڈاکٹر عافیہ وہاں پہ بتاتی ہیں اپنی لیگل ٹیم کو, جن سے ہماری گفتگو تفصیلی ہو چکی ہوئی ہے, کہ وہاں پہ ان کو ایک کرسی میں ایک آئسولیشن سیل کے اندر, آئسولیشن سیل بیسکلی ایک کمرہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی روشن دان کھڑکی نہیں ہوتی اور صرف ایک سلاخ ہوتی ہے دروازے کی جہاں سے آپ کو کچھ روشنی آ سکتی ہے, اور وہ بھی مرضی کے مطابق بند کر دی جاتی ہے, کھول دی جاتی ہے. اس آئسولیشن سیل کے اندر جو کہ 2x4 میکسیمم اتنے سائز کا ہوگا, اس کے اندر بھی ان کو ایک کرسی کے اوپر باندھ دیا گیا تاکہ وہ اپنے بازو اور ٹانگیں ہلا نہ سکیں, اور ایک انسان کو ایک شدید, آپ کو اس کو کہتے ہیں اسٹریس پوزیشن, یہ ٹارچر کی ایک جدید ٹیکنیک ہے کہ لوگوں کو اب مارے پیٹے بغیر آپ ایسی پوزیشن میں بٹھا دو جبرن کہ وہ سٹریس میں رہیں, کیونکہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائیں اور اپنے پیر کو مت ہلائیں تو آپ کی ٹانگ سو جاتی ہے. تو کئی گھنٹوں ایک کرسی کے اندر بندھے رہنا, آپ کے بازو اور ٹانگیں آپ نہیں ہلا سکتے, تو آپ خود ہی امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا حال ہوا ہوگا ایک 50-60 کلو کی خاتون کا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو صرف فزیکلی ٹارچر نہیں کیا جاتا تھا سٹریس پوزیشنز میں ڈال کے, ان کی اس سلاخ کو, جو واحد ونڈو تھی ان کی دنیا کے لیے, جو واحد روشنی کی کرن جہاں سے آیا کرتی تھی دروازے سے, اس کو کھول کے وقتاً فوقتاً ان کے سامنے ان کو ایسے دکھایا جاتا تھا کہ ان کے بیٹے احمد اور ان کی بیٹی مریم کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا نہ وکیلوں کو نہ ڈاکٹر عافیہ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ گویا کہ انہی کے بچے تھے یا کسی اور کے بچے تھے جن کو ٹارچر کیا جا رہا تھا. باٹم لائن یہ ہے کہ کسی فزیکل بچوں کو, ایک لڑکی اور لڑکے کو, چاہے وہ افغانستان کی کوئی لاوارث بچے تھے جن کو پکڑ کے ٹارچر کیا جا رہا تھا CIA کے گورے اعلیٰ افسران کے ہاتھوں, یا وہ واقعی میں احمد اور مریم ان کے اپنے ہی بچے تھے. ڈاکٹر عافیہ کہتی ہیں اس کی اذیت, کیونکہ اس کو کہتے ہیں, یہ ہوتی ہے فرسٹ ڈگری ٹارچر. فرسٹ ڈگری ٹارچر وہ ہوتی ہے کہ میں آپ کا ٹارچر کروں. سیکنڈ ڈگری ٹارچر یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے کسی عزیز, کسی پیارے, کسی رشتہ دار, کسی چاہنے والے کا ٹارچر کروں. فرسٹ ڈگری ٹارچر اکثر لوگ جو اسٹرانگ ولڈ ہوتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی طرح, ایمان کی قوت جن کے اندر بہت تیز ہوتی ہے, وہ اکثر فرسٹ ڈگری ٹارچر برداشت کر لیتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے انسان کا اپنا جسم ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کا جسم اور روح اور ذہن وہ اس کے اوپر قابو پا لیتا ہے, کہ وہ درد کو بھول جاتا ہے اور وہ اپنا مقصد یا اپنی بڑی کوئی سوچ یا اللہ کے ہاں صبر شکر کی پکار میں چپ رہتا ہے اپنے ٹارچر کے اندر. لیکن سیکنڈ ڈگری ٹارچر کا یہ نقصان ہے کہ آپ وہ نہیں برداشت کر سکتے کہ آپ کے کسی پیارے, اور وہ بھی ایک ماں کے 6 سال اور 3 سال کے بیٹے اور بیٹی کو ٹارچر کیا جائے. اب واللہ وہ ان کے بچے تھے یا وہ بچے تھے کوئی عام افغانی معصوم بچے جن کو ٹارچر کیا جا رہا تھا, کوئی بچے ٹارچر کیے گئے اور اس ٹارچر کو ان کو سنایا بھی جاتا تھا اور دکھایا بھی جاتا تھا اس سلاخ کے ذریعے. اور جواب میں وہ کہتی ہیں, انہوں نے خود اپنی بہن کو بھی بتایا یہ 25 سال کی اپنی آرڈیل کے بعد, اور وکیلوں کو بھی بتایا کہ میں صرف و صرف میرے پاس ایک ہی چارہ ہوتا تھا کہ میں ایسے ایکٹنگ کرتی تھی, میں ایسا مظاہرہ کرتی تھی کہ مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ یہ میرے بچے ہیں کسی اور کے بچے ہیں, کر لو ٹارچر جو مرضی کرنا ہے. کیونکہ انہوں نے ریئلائز کر لیا ہوا تھا ان دنوں کے اندر, ان چند ہفتوں اور مہینوں کے اندر جب ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا اس طرح سے, کہ یہ لوگ تب تک ٹارچر بند نہیں کرتے ان بچوں کا, وہ میرے ہو سکتے ہیں کسی اور کے ہو سکتے ہیں, جب تک کہ میں ایسے شو نہیں کرتی کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ خود سوچئے, اگر آپ ماں ہیں, باپ ہیں, بہن ہیں, بھائی ہیں, بیٹے ہیں, بیٹی ہیں کسی کے, کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے نہ صرف آپ کے جذبات کو اس خوفناک طریقے سے مجروح کیا جائے, لیکن صرف اور صرف آپ کا اس ٹارچرس سچویشن سے نکلنے کا طریقہ کار یہ ہو کہ آپ اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار بھی نہ کر سکیں. وہ کیسی کیفیت ہوگی ایک ماں کے اوپر جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے, جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس بند کمرے کے اندر ہے, اور کیا کیا کس قسم کے ہتھ کنڈے اس کے بچوں کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں. اس کے پاس صرف ایک چارہ ہے کہ وہ یہ ایکٹنگ کرے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا, لیکن یقیناً ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسی نیک ماں کو فرق پڑتا ہے. جب اس قسم کے ٹارچر کے ہتھ کنڈے, جس کے اندر ڈاکٹر عافیہ خود بتاتی ہیں کہ جیل کی انمیٹس کے سیکشول مولسٹیشن بھی کی جاتی تھی, وہاں اور خواتین بھی تھیں, مختلف قسم کے سائیکولوجیکل اور فزیکل ٹارچر کی جاتے تھے, بیٹنگز, پٹائی اور وغیرہ وغیرہ. جب اس مختلف قسم کے ہتھ کنڈے ناکام آئے اور ڈاکٹر عافیہ نے جھوٹ موٹ کی جو بھی ایفیڈیوٹ سائن کر دیں, تو CIA کے افسران کو سمجھ آ گئی اس بات کی کہ یہ عورت جو ہے یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. در حقیقت یہ کسی بڑے ہائی لیول انٹیلیجنس آپریشن کو رن نہیں کر رہی, یہ کوئی بہت بڑے کسی ملیشیا کی یا مجاہد فورس کی انچارج نہیں ہے,
بلکہ یہ ایک عام ڈاکٹر ہے جو پی ایچ ڈی ایجوکیشن ہے, شاید مذہبی رجحان زیادہ رکھتی ہے, شاید دین کے معاملے میں زیادہ جوش اور ولولے سے بات کرتی ہے, اور اس سے زیادہ اس حد تک کوئی بات نہیں ہے. لیکن CIA کو سوال یہ بنتا ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس, یعنی شروعات کہاں سے ہوئی اس بات کی, کہ ان کو کہاں شک ہوا اس عورت کے اوپر. CIA کی تو کوئی مخبری نہیں ہے پاکستان کے عام حال و احوال کے اندر کہ عام شہری کیسے بیہیو کر رہے ہیں. سیٹلائٹ امیجری کے ذریعے کیا ہی بات کو پکڑ لیتے ہوں گے اور کالز کو ٹیپ کر کے. حقیقت اس کی یہ ہے کہ 2003 کے اندر جو ہماری ایک انلائٹنڈ ماڈریشن کی, جو لبرل آپ کہہ لیں ویلیوز کی ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں بیسٹین تھا, ایک لائٹ ہاؤس تھا پوری دنیا کے لیے, ہمارے ڈکٹیٹر عزیز جنرل پرویز مشرف کی حکومت کا دور تھا یہ. اور اس دور کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کی ساری فارن پالیسی پوزیشن جو پچھلے 60-70 سال سے چل رہی تھی وہ ایک طرف ہے, اور مشرف صاحب کی ڈاکٹرن ایک طرف ہے. پاکستان فرسٹ, کعبے سے نکل کے بھی میں مکے دکھاؤں گا ساری دنیا کو. تو وہ مکہ انہوں نے ایسے دکھایا تھا, اور اپنی انگریزی کی کتاب میں جو ان کی کتاب ہے ان دا لائن آف فائر, اس میں وہ مانتے ہیں اس بات کو, اور بوانگے دول بلکہ فخریہ یہ کہتے ہیں, اور اردو کی کتاب میں یہ اومیٹڈ ہے بات, آپ چیک کر سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکنوں کو بیوقوف بنایا, اور ہم نے اکثر و بیشتر باؤنٹیز وہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ کسی فرد کو قید کی خاطر اس کو کسی مال کے عوض بیچ دو, یعنی اس کے شکار کرنا چاہ رہے ہیں وہ, تو امریکنوں کو ٹارگیٹس چاہیے تھے بیسکلی. اور مشرف کی رجیم اور پاکستان آرمی کے انٹیلیجنس آپریٹرز اس ٹائم پہ تیار تھے کہ عام پاکستانی شہری, چاہے وہ راہ چلتے ہوں, چاہے وہ مذہبی رجحان کے ہوں, جو لوگ اسٹیٹ کے لیے کوئی پرابلم بن سکتے تھے پوٹینشلی فیوچر میں, انہوں نے اٹھا کے امریکنوں کو ان کے چند $1000 کے عوض بیچ دیا. یہ جو بیچنے کا پروسیس ہے, اس سے امریکنز کو ساتھ ڈمی اور بوگس انفارمیشن دی جاتی تھی, پوری پروفائل بنائی جاتی تھی اس انسان کی کہ یہ کوئی بہت خطرناک قسم کا انٹرنیشنل قسم کا ٹیررسٹ ہے, اور شاید اگلا 9/11 اسی خاتون نے یا اسی فرد نے پلان کرنا ہے. اس خوف میں آ کے امریکن پھر پاکستانی انٹیلیجنس کی بیسس پہ پورا کیس بلڈ کرتے تھے, اور پھر وہ میک شور کرتے تھے کہ وہ ٹکا کے ٹارچر کریں اس انسان کا, کہ اگر کوئی بھی اس کے اندر سچائی ہے تو کوئی نہ کوئی بات وہ پھوٹ دے گا انسان. جب CIA کو سمجھ آ گئی کہ یہ عورت ہمارے کسی کام کی نہیں ہے, 5 سال کے بعد انہوں نے 2008 کے اندر ان کو کہا کہ چلو بھائی بوریا بسترا پیک کرو عورت, اور جاؤ اپنے پاس اپنے گھر کو. جب وہاں سے نکلنے لگی کابل سے, تو ان کو اندازہ یہ ہوا کہ اب تو میں اپنے ملک جا سکتی ہوں, اور میں تیاری کر سکتی ہوں کہ میرے بچے کہاں ہیں, ان کو لوکیٹ کروں, اور میں اپنی لائف کو جس طرح آپ کہتے ہیں پٹ بیک آن ٹریک کروں, اور میں اپنی پوری جو ایک 5 سال کی خوفناک داستان ہے اس کو اب انپیک کروں کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اس دوران پاکستانی انٹیلیجنس سروسز کو ایک اندیشہ پڑتا ہے کہ یار یہ عورت کہیں آ کے سارا معاملہ پھوٹ تو نہیں دے گی, کہیں میڈیا پہ تو نہیں آ کے بات کر دے گی, کہیں یہ کھلا کے یہ تو نہیں بتا دے گی کہ مشرف ایرا رجیم نے کس قسم کی خوفناک ڈیلز بنائی ہیں امریکنز کے ساتھ, اور انسانی جان کو ڈالرز کے عوض, مال کے عوض گوشت بیچا ہے انسانوں کا. اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے بقول ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی لیگل ٹیم کے, اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے ISI کے یا ہماری پاکستانی انٹیلیجنس آپریشنز کے کچھ افسران نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو غزنی بھجوا دیتے ہیں, اور وہاں پہ ایک کانسپریسی تھیوری کی طرح کا ایک پلان بناتے ہیں, اور ان کو ہم شہید کروا دیتے ہیں. یہ پلان بڑا عجیب و غریب ہے. اس پلان کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو بچہ تھا احمد ڈاکٹر عافیہ کا 6 سالہ, اب 5 سال کے بعد وہ 11 سال کا ہو چکا ہوا تھا. اس بچے کو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس بچے کو ان کے ساتھ بٹھا دیا بس کے اندر, اور ڈاکٹر عافیہ اس کو خود پہچان نہیں سکتی تھی کیونکہ 5-6 سال کے گیپ کے بعد کس کو کیا شکل یاد رہتی ہے, خاص طور پہ 6 سال کی عمر سے لے کے 11-12 سال کی جو عمر ہوتی ہے, اس میں بچے کی شکل بہت تبدیل ہوتی ہے, اور ظاہر بات ہے بچے نے اگر ٹائم جیل میں گزارا ہو تو بچے کا مزاج بھی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. پلس اس کے باوجود کہ وہ اس کو شاید پہچان بھی لیتی چہرے سے, تو اس بچے کو یہ گھٹی میں پلا کے سبق دے دیا گیا تھا کہ تم نے یہ ماننا نہیں ہے کہ تمہارا نام احمد ہے اور تم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بیٹے ہو, بلکہ تم احسان علی ہو. تو ایک احسان علی نامیہ بچے کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک بس میں بیٹھ کے غزنی کی طرف سفر کرتی ہیں, جو کہ 150 کلومیٹر کابل سے نیچے ساؤتھ کے اندر ہے. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو اپنی ماں کی تلاش میں 6 سال سے 5 سال سے جیل میں گل سڑ رہا ہے, اور جب ماں وہ سامنے آ گئی ہے وہ اس کو پہچاننے سے انکار کر دے, وہ اس کو بتانے سے انکار کر دے کہ اے ماں میں وہی بچہ ہوں احمد جو تیرے سے 5 سال پہلے بچھڑا تھا.
وہ بچہ ایڈمنٹ تھا کہ وہ بتائے کہ میرا نام احسان علی ہے اور میں کابل کے جیل سے آیا ہوں. کس قسم کا سائیکولوجیکل اور فزیکل ٹارچر اس بچے کو کیا گیا ہوگا کہ وہ بچہ اپنی ماں کو یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ میں تیرا ہی بچہ ہوں ماں. اور آپ سوچیں اس ماں کی کیسی کیفیت ہوگی سائیکولوجیکل کہ وہ اپنے بچے کو بھی پہچان نہیں پا رہی, اور اگر پہچان بھی لیتی ہے تو بچہ کوئی کنفرمیشن نہیں دیتا. اور اس ٹارچرس آرڈیل کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ جولائی کی گرمی کے اندر اس بچے کو ایک کوٹ پہنا دیا, ایک کوٹ بمبار جیکٹ ٹائپ کا تھک کوٹ ایسا پہنا دیا, ایک عجیب سی کیفیت جس کی سمجھ آج شاید آپ کو نہ آئے, آڈینس ممبرز جو ینگر ہیں, کہ آپ کہیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے بچے کو جیکٹ پہنا دے, اس کو ٹھنڈ لگتی ہے. جو لوگ اس ٹائم پہ ایک آپ کہہ لیں ہوش سنبھال چکے ہوئے تھے, باشعور تھے, ٹینز میں تھے, 20s میں تھے, اس سے بڑی عمر کے تھے, وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جس قسم کی سوسائڈ بامبنگ کی فریکوینسی تھی پاکستان اور افغانستان کے اندر, اگر ایک عورت کو آپ شدورہ کے اندر جو پورا برقع ہوتا ہے افغانی سٹائل کا, اور ایک بچے کو آپ دیکھیں جس نے جیکٹ پہنی ہو موٹی ساری جولائی کی گرمی کے اندر, اور ان جیکٹ کی جیبوں کے اندر اس کو فروٹ ڈال کے دیا ہو جو اس کو موٹا کر کے نمایاں کرے, تو آپ دور سے دیکھ کے خوف کھا سکتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی خودکش بمبار لگ رہا ہے. ایٹ دا ٹائم جب افغانستان ایک ٹوٹل اسٹیٹ آف کیوس اور سول وار کی حالت میں تھی, بلکہ ایک انٹرنیشنل وار کو فیس کر رہی تھی, یعنی اس میں ایک ٹرائی لیٹرل جنگ چل رہی تھی افغان نیشنل فورسز کی, امریکن فورسز کی, نیٹو فورسز کی اور طالبان کی. اس سب صورتحال کے اندر ایک نہتی عورت کو ایک چھوٹے بچے کے ساتھ 150 کلومیٹر دور کے سفر پہ بھیج دیا جاتا ہے ایک بس کے اوپر, اور کہا جاتا ہے کہ اگر تم غزنی شہر جاؤ گی تو ادھر ایک مسجد ہے خالد بن ولید مسجد, وہاں تمہاری بیٹی مریم تمہیں مل جائے گی. تم نے وہاں جا کے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ تم عافیہ صدیقی ہو اور یہ بچہ جو ہے یہ احسان علی ہے, اور تم نے وہاں کچھ گھنٹے بیٹھ جانا ہے, تمہارے پاس خود ہمارے لوگ آ کے تمہیں بتا دیں گے کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے اور تمہیں وہ بیٹی واپس کر دیں گے. اس امید میں کہ شاید یہ میرا بچہ تو نہیں ہے احسان علی, لیکن کم از کم مجھے میری بیٹی مریم واپس مل جائے گی, ڈاکٹر عافیہ یہ سفر لمبا 150 کلومیٹر کا طے کر کے غزنی شہر پہنچ جاتی ہیں. غزنی شہر کی بڑی مسجد خالد بن ولید مسجد میں جا کے وہ بیٹھ جاتی ہیں, پڑاؤ ڈال لیتی ہیں اپنا, اور ساتھ احسان علی نامیہ بچہ بھی ان کے ساتھ آیا ہے. اس دوران اب یہ کلیم کیا جاتا ہے ڈاکٹر عافیہ کی ٹیم سے کہ اس دوران ہماری انٹیلیجنس سروسز نے افغان انٹیلیجنس سروسز کو, پولیس سروسز کو رابطہ کر کے بتا دیا کہ ہمارے پاس کچھ خبر ہے کہ یہاں پہ بہت بڑا سوسائڈ اٹیک ہونے والا ہے خالد بن ولید مسجد میں غزنی ایریا کے اندر. اس دوران وہ وہاں بیٹھی رہتی ہیں چپ کر کے, ظہر گزر جاتی ہے, عصر گزر جاتی ہے, اور مغرب کا وقت آنے لگتا ہے. اب جو فیری ٹیل ایک بڑی اگلی قسم کی بدصورت قسم کی, جس طرح پاکستان کی اکثر کہانیاں ہوتی ہیں, ایک فیری ٹیل اینڈنگ دینا چاہتے تھے جو لوگ بقول ڈاکٹر عافیہ کی لیگل ٹیم کے, عافیہ صدیقی کے دشمن جو تھے, جو چاہتے تھے کہ بھائی ایک خبر آئے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک بڑی ظالم قسم کی ماں تھی, ایک القاعدہ کی آپریٹو تھی, اور وہ اپنے بچے کو اور اپنے آپ کو مروانے کے لیے غزنی پہنچ گئی ایک سوسائڈ اٹیک کے اندر. لیکن اللہ کا فضل یہ ہوا کہ افغان پولیس نے حملہ کیا اور اس کو اور اس کے بچے کو ٹائم سے روک لیا اور قتل کر دیا. یہ ایک بڑی بدصورت قسم کی فیری ٹیل ایک کی پکچر بن چکی ہوئی تھی, ایک نائٹ میئر سچویشن بن چکی ہوئی تھی. اس پوری اگلی سچویشن کے اندر ایک مرد مومن, مرد حق کھڑا ہوتا ہے جس کا نام ہے محمد اجمل محمدی. وہ بائی پروفیشن کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی فلاسفر نہیں ہے, کوئی عالم دین نہیں تھا, کوئی پروفیسر نہیں تھا کسی یونیورسٹی کا, وہ ایک ادنا سا درزی تھا, اور اس درزی نے پاکستان میں بھی کچھ کام کیا ہوا تھا اپنا, یہ اعلیٰ پوشاک کا اور یہ ساری سینے کا کام. تو اس کو تھوڑی بہت اردو آتی تھی. اس نے یہ عورت دیکھی, اس ساتھ پہلے فارسی بولی جو دری زبان ہوتی ہے افغانستان میں, پشتو بول کے ٹرائی کیا لیکن نہیں چلی. اس نے اردو ٹرائی کی تو واقعی میں وہ عورت اردو بولتی تھی. وہ حیران ہوا کہ یار دوپہر سے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, مغرب کا وقت ہو گیا, افغانستان کا کلچر نہیں ہے کہ خواتین اس طرح پڑاؤ ڈال کے بیٹھی رہیں پبلک پلیس کے اندر, آن ٹاپ آف دیٹ ایک وار زون کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, ایٹ آل ٹائمز ملٹری آپریشنز چل رہے ہوتے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ان کا اس طرح بیٹھنا. اردو میں خیر ٹوٹی پوٹی انہوں نے کمیونیکیشن کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں آپ ایسے مت بیٹھیں, یہ درزی صاحب جو ہیں محمدی صاحب, آپ میری خالہ کا گھر جو ادھر مسجد کے قریب ہے وہاں جا کے آپ پڑاؤ ڈال لیں رات کے لیے, یہاں آپ محفوظ نہیں ہیں. لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایڈمنٹ تھیں کہ میں یہاں سے نہیں جا سکتی, مجھے کسی سے ملنا ہے, مجھے کوئی واپس کیا جا رہا ہے, میری بیٹی مجھے ملنی ہے یہاں پہ. اب وہ حیران تھا کہ یہ کوئی مجنون قسم کی عورت ہے یا کیا معاملہ ہے. لیکن آپ ڈراپ سین امیجن کریں کہ
جیسی یہ آدمی گفتگو شروع کرتا ہے اور ایک ریپور بنا لیتا ہے ان کے ساتھ، تو ایک دم سے 7 گھنٹے کے انتظار کے بعد مریم نہیں ریسیو کرتی ڈاکٹر عافیہ کو، بلکہ 50 فلی آرمڈ افغان نیشنل پولیس کے، غزنی پولیس کے افسران مسجد کے اندر دروازے توڑ کے آتے ہیں اور اپنی رائفلیں تان لیتے ہیں ایک نہتی عورت کے اوپر، اس کے معصوم بچے کے اوپر، اور وہ فارسی کے اندر تیز تیز ان کو کمانڈ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ خود سین امیجن کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو فارسی نہیں آتی اور ان کو اردو نہیں آتی، اور اس پینک، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ ایک سوسائڈ بامبر عورت ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے۔ اس پینک کے اندر آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ سین کیا ہونا تھا۔ پاکستان میں شام کی خبروں میں کیا خبر لگنی تھی؟ ایک مذہبی انتہا پسند فنیٹک عورت غزنی میں سوسائڈ بلاسٹ کرنے گئی اور اس کو افغان پولیس نے انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا۔ یہ جو کہانی آپ نے سننی تھی اور یہ عافیہ صدیقی کا سارا کیس ہم بھول جاتے، اس کے درمیان اللہ کی قدرت سے ایک رکاوٹ کھڑی تھی جس کا نام تھا محمد اجمل محمدی درزی۔ وہ درزی بیچ میں کھڑا ہو گیا بندوقوں کے، اس نے اپنے ہاتھ پھیلا لیے، اس نے کہا کہ تم حملہ مت کرو اس عورت کے اوپر، یہ سوسائڈ بامبر نہیں ہے، میں نے اس سے بات کر لی ہوئی ہے، یہ پاکستانی عورت ہے، یہ اردو بول رہی ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ میں کہہ رہی ہوں میرا نام ڈاکٹر عافیہ ہے اور مجھے اغوا کیا گیا ہے CIA کی طرف سے اور اب میں چھٹ گئی ہوں یہاں پہ۔ افغان پولیس نے، ظاہر بات ہے کیونکہ وہ پینک کر رہے تھے، ان کو لگتا تھا کہ سوسائڈ اٹیکر ہے، انہوں نے چھینا جھپٹی کی اور جا کے ان کا جو شذورہ ہے ان کا برقع چھین کے نوچ کے اتار دیا۔ اب محمد اجمل محمدی کے ایمان نے جوش مارا اور اس کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئے اور وہ بھیڑ گیا ان کے ساتھ۔ خیر اس بھیڑ جانے کے اندر اس پینک کو اس نے کام ڈاؤن کیا اور وہ پولیس فورس سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ کا فضل ہوا اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہاں سے محفوظ غزنی تھانے تک لے گئی۔ غزنی پولیس اسٹیشن میں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ ڈاکٹر عافیہ کا کوئی جرم نہیں ہے اور وہ افغانستان میں صرف انہوں نے ایک جرم کمٹ کیا ہے کہ ان کے پاس افغانستان میں داخل ہونے کا ویزا نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ہم کچھ دیر یہاں رکھیں گے اور ڈپورٹ کر دیں گے پاکستان واپس، جس طرح کہ حسب معمول دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ اس دوران جب ایسے کوئی میجر اریسٹ ہوتے ہیں کسی علاقے میں، خاص طور پہ وار زون کے اندر، تو انٹیلیجنس کی کمیونیکیشن چینلز ہوتے ہیں، ان پہ خبر چل پڑتی ہے، اور یہ خبر CIA نے نہیں، FBI نے پک اپ کی۔ اب CIA اور FBI میں فرق جانیے۔ CIA سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو ایک انٹیلیجنس کا ادارہ ہے امریکہ کا، اسی طرح ایک FBI ہے جو فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشنز ہے۔ اب ان کے مختلف جورسڈکشنز اور کام ہیں، لیکن اس طرح کے انٹرنیشنل وار زون کے اندر دونوں آپریٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو اگر اندازہ ہوگا کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریشنز کا، تو انٹیلیجنس ایجنسیز خاص طور پہ ایک ہی ملک کی جو ہوتی ہیں وہ آپس میں بہت کمپیٹیٹو ہوتی ہیں، اور وہ انٹیلیجنس شیئرنگ اس حد تک نہیں کرتی کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ جو فیتا ہے وہ ہماری ٹوپی میں لگے اور عزت ہمیں ملے کہ یار ہم نے جو ہے ملزم کو یا مجرم کو پکڑا اور ہم نے بڑے ٹیررسٹ اٹیک کو روکا۔ اب یہاں تک جو آپ نے کہانی سنی ہے، آپ میں سے اکثر سوچ رہے ہوں گے یار یہ تو میں نے باتیں کبھی سنی نہیں ہے۔ یقیناً آپ نے نہیں سنی ہوں گی، کیونکہ اکثر و بیشتر جو نیریٹو بتایا جاتا ہے وہ اس کے بعد کے سین سے شروع ہوتا ہے، غزنی کے جیل سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ جو پچھلے 5 سال ہیں یہ عام طور پہ بتایا جاتا ہے، ہمیں ایک کہانی سنائی جاتی ہے کہ یہ ان کے ایک نک نیم تھا دا گرے لیڈی، یعنی بڑی خطرناک قسم کی خاتون، اور یہ القاعدہ کی بہت ہائی لیول آپریٹو تھی اور یہ مختلف ٹیررسٹ پلاٹس کی ماسٹر مائنڈ تھی۔ یہ PhD ایجوکیشن 50-60 کلو کی ایک اردو سپیکنگ خاتون۔ اب یہ کہانی ہول سیل CIA نے بھی خریدی تھی، لیکن CIA کو سمجھ آ گئی تھی کہ سودا خراب ہے۔ FBI والوں کو ابھی تک یہی کہانی سنائی جا رہی تھی کہ بہت بڑی ایک ٹیررسٹ ایجنسی کی خاتون ہے، اس کا نام ہے دا گرے لیڈی، اور وہ بہت بڑی القاعدہ کی آپریٹو ہے۔ تو FBI کو جب یہ خبر ملی کہ غزنی میں ایسی ایک خاتون کو پکڑی گئی ہے، تو ان کی ایکسائٹمنٹ جو تھی وہ اب اس کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا، اور وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑا ٹیررسٹ پکڑ لیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی غزنی پولیس کو منانے کی کہ تم یہ عورت ہمیں ہینڈ اوور کر دو، لیکن غزنی پولیس نے ریفیوز کیا۔ انہوں نے کہا اس کا معاملہ تو کلیئر ہے، یہ ایک بس وداؤٹ ویزا افغانستان میں ٹریول کر رہی ہے تو اس کو ہم ڈپورٹ کریں گے۔ ایونچولی خیر جو اکثر ہمارے غریب ممالک میں سسٹم چلتا ہے، سسٹم جس کو کہتے ہیں، FBI نے غزنی پولیس کو ایک برائب دیا، یعنی ان کو رشوت دی، اور انہوں نے اس عورت تک رسائی اپنی حاصل کر لی۔ اس دوران ڈاکٹر عافیہ کو ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا، ایک آپ کہہ لیں آفس ٹائپ کمرہ تھا جس کو ایک جیل سیل بنایا ہوا تھا میک شفٹ ان کے لیے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ کوئی مجرم تو تھی نہیں، اور ایک پردے کا بھی انتظام کیا تھا جیسے کہ افغانی اور اسلام کے کلچر میں ہوتا ہے کہ سامنے ایک پردہ تھا جس کے پیچھے سے وہ ایک بیڈ پہ اوپر ریسٹ کر رہی تھیں۔
جب ایف بی آئی کے 8 جوان فلی آرمڈ، جس کے اندر امریکن فوجی بھی تھے اور ایف بی آئی کے انٹیلیجنس افسران بھی تھے، جن کے پاس نہ صرف سروس پسٹلز تھیں بلکہ M4 ان کی جو سٹینڈرڈ ایشو ملٹری آٹومیٹک رائفل ہے 8 کے 8 جوانوں کے پاس تھی، وہ داخل ہوئے کمرے کے اندر. اور جب عافیہ صدیقی صاحبہ نے جھانکا پردے کے پیچھے سے کہ بھئی کون لوگ میرے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہ جلدی سے ڈر گئے، کیونکہ وہ تو سالوں سے انٹیلیجنس کی وہ رپورٹیں پڑھ رہے تھے، بیوقوفانہ قسم کی جو پاکستان سے جھوٹی موٹی خبریں ان کو دی گئی تھی آدمیوں کو بیچنے کے لیے. تو ان کا بہت خوف تھا کہ بھئی یہ 50-60 کلو کی عورت کہیں ہم 8 گبرو جوانوں کو کہیں چٹک کے زمین پہ نہ مار دے اور کہیں یہ بہت بڑا ایک ٹیررسٹ حملہ نہ کر دے ہمارے خلاف. تو اس میں سے ایک جوان نے ایکسائٹمنٹ میں آ کے ان کو ایک برسٹ مارا فائر کا، اور ان کے پیٹ کے اندر 2 گولیاں لگ گئیں اور وہ شدید زخمی ہو گئیں، اس حد تک کہ وہ موت کے کنارے تک پہنچ گئیں. اس ٹائم پہ ایک بڑی فیسنیٹنگ چیز ہو رہی تھی کہ امریکن فوجیوں کے خلاف جو کہ عام سویلینز پہ حملے کر رہے تھے عراق کے اندر اور افغانستان میں اپنی فرسٹریشن کے اندر آ کے، ان کے اوپر بڑے بڑے پبلک قسم کے کیس بنائے جا رہے تھے، بیکاز بائی دیٹ ٹائم جو بش گورنمنٹ تھی اور سبسیکوئنٹلی اوباما کی حکومت تھی، انہوں نے پاپولیرٹی لوز کر دی ہوئی تھی عراق اور افغانستان کی جنگ کی. اس خوف میں آ کے پھر ایک جھوٹا کیس بنایا ان افسروں نے کہ بھائی ہم نے پہلے نہیں گولی چلائی، پہلے اس عورت نے گولی چلائی. اب یہ کہانی سنیے آپ اور مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو عقل میں آپ کی بات بیٹھتی ہے. 8 افسر داخل ہوئے جس کے اندر ملٹری افسران بھی تھے اور انٹیلیجنس کے افسران بھی تھے، اور ایک افسر نے آ کے اپنی ملٹری رائفل جو ہے M4 سٹینڈرڈ ایشو ملٹری رائفل، جس کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے آرمی کے اندر، اگر کوئی آرمی والا سن رہا ہے یہ بات تو وہ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے اکیڈمی کے اندر یا آپ کی پلٹن کے اندر اگر آپ اپنی سروس ویپن کو صحیح ڈسپلن کے ساتھ ٹریٹ نہ کریں. اس نے زمین پہ اس کو رکھ دیا، واللہ کس وجہ سے وہ اس کے اوپر انہوں نے کوئی اضافہ، اس پہ اوپر کوئی روشنی نہیں ڈالی کہ کیوں میں نے ویپن وہ نیچے رکھا. چلیں ہم فرض کریں مان بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے سروس ویپن نیچے رکھا. آپ یہ بات مان سکتے ہیں کہ ایک عورت جو 5 سال ٹارچرس قید سے نکل کے آئی ہے، جس کا وزن اگر 50-60 کلو عام حالت میں ہوگا تو کم از کم 10 کلو نیچے گرا ہوگا بیماری کی حالت میں، وہ عورت لپک کے اس کی رائفل اٹھاتی ہے اور ایک بند کمرے کے اندر برسٹ چلاتی ہے آٹومیٹک رائفل کا، اور وہ صرف 2 گولیاں ڈسچارج کرتی ہے جو دیوار میں جا کے لگتی ہیں. آپ خود امیجن کریں، 4x6 کا کمرہ، 8x10 کا کمرہ، 8 لوگ کھڑے ہوں آپ کے سامنے، یقیناً کسی ایک کو تو گولی لگ جائے گی، اور یقیناً جب آپ برسٹ چلائیں گے تو آپ 2 گولیاں نہیں چلائیں گے، آپ پوری میگزین خالی کریں گے، 17 18 20 جتنی بھی گولیاں اس کے اندر ہیں. جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ٹیم جس کو لیڈ کرتے ہیں کلائیو اسٹیفرڈ اسمتھ صاحب، جو کہ ایک فزکس کے ماہر ہیں تعلیم کے اعتبار سے، اور پھر بعد میں انہوں نے لیگل پروفیشن کو اختیار کیا، لاء کی تعلیم حاصل کر کے، جو پرائمرلی ایک پرو بونو کام کرنے والے، فری کام کرنے والے ہیومینیٹیرین لائر ہیں، جو ان کیسز پہ کام کرتے ہیں جو کہ جن لوگوں کو مظلومانہ طور پہ قید دی گئی ہوتی ہے یا سخت سزا سنا دی گئی ہوتی ہے قانون کی کمزوری کی وجہ سے یا کسی بھی قسم کی جوڈیشل کرپشن کی وجہ سے. اب تک 80 قیدیوں کو وہ بازیاب کروا چکے ہوئے ہیں گوانتانمو بے سے. گوانتانمو بے وہ بلیک ہول ہے جس کو میں اپنی ٹینیج میں مانتا تھا کہ جب اس کے اندر ایک آدمی داخل ہو گیا تو یقیناً وہ اس سے باہر نہیں آ سکتا، لیکن کلائیو اسمتھ صاحب نے ثابت کیا کہ ایمانداری سے اگر ایک آدمی کام کرے تو یقیناً وہ اس بلیک ہول کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے وہ اس آدمی کو، اس ملزم کو، اس معصوم کو نکال سکتا ہے وہاں سے، جس کو بغیر حق جیل ڈال دیا گیا ہو، ٹارچر کیا گیا ہو، وداؤٹ ٹرائل رکھا گیا ہو، جنیوا کنونشن کے خلاف اس کو POW اسٹیٹس نہ دیا گیا ہو، پرزنر آف وار اسٹیٹس. اب یہ جھوٹا کیس بنانے کے لیے انہوں نے اشارہ کیا 2 بلٹ ہولز کی طرف دیوار کے اندر اور کہا کہ اس عورت نے ہمارے پہ ایک بندوق چلائی، اس کے بعد ہم نے ریٹرن فائر دیا اور یہ زخمی ہوگی اس کے اندر. ڈاکٹر عافیہ کو 2 ہفتے کے بعد ٹریٹمنٹ دینے کے بعد موت کے کنارے سے واپس لے کے آئے اور پھر ان کو نیو یارک فوری فلائی کروایا گیا کہ وہاں پہ ان کا اسپیڈی ٹرائل ہو اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے اس عورت کو. جب اس کیس کو ڈیکنسٹرکٹ کیا ڈاکٹر عافیہ کی لیگل ٹیم نے اور ڈاکٹر فوزیہ کی بھرپور محنت کے بعد، جو ان کی بہن ہے جنہوں نے بہت محنت کی اس سارے کیس کے اندر، تو معلوم یہ ہوا کہ نہ گن کے اوپر ڈاکٹر عافیہ کے فنگر پرنٹس تھے، نہ ڈاکٹر عافیہ کے جسم کے اوپر گن ریزیڈیو تھا، جو گن پاؤڈر ریزیڈیو ایشو ہوتا ہے، جو کیمیکل ایشو ہوتے ہیں جب فائر ہوتی ہے گن، نہ اس کمرے کے اندر شیل کی کیسنگ تھیں جو 2 گولیاں سپوزڈلی انہوں نے فائر کی تھیں. اور جب ویڈیو کو تفصیلی طور پہ دیکھا گیا سیکیورٹی سرویلنس کو اس کمرے کی، تو وہ 2 گولیوں کے نشان دیوار کے اندر پہلے سے موجود تھے
اور جب ان کی قریب سے انسپیکشن کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ گن کے نشان نہیں تھے, وہ 2 پکچر فریم کے سوراخ تھے جہاں پہ کیل ٹھوکے جاتے تھے اور تصویریں لٹکائی جاتی تھیں. اس بات کے چشمدید گواہ ڈاکٹر عافیہ کے وکیل خود ہیں, کیونکہ وہ اب افغانستان کے 3 سے 4 سفر اختیار کر چکے ہیں. کابل جیل, غزنی جیل, بگرام ایئر بیس, طالبان کی حکومت کی کوآپریشن کے تھرو انہوں نے سارے ایریاز وزٹ کیے ہیں. اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے کیا کہا کہ طالبان کے بارے میں, کہ نہ صرف انہوں نے امن قائم کیا افغانستان میں, بلکہ جب بھی میں ان سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کرتا ہوں تو ان کے چہرے جو ہیں یا غصے سے سرخ ہو جاتے ہیں یا آنکھیں ان کی نم ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ ان کا درد سمجھتے ہیں. کیونکہ اکثر و بیشتر ان کے افسر یا سپاہی یا جوان اس درد سے خود بگرام ایئر بیس کے اندر گزرے ہوئے, اس فزیکل, مینٹل اور سیکشول ٹارچر سے گزرے ہوئے جس سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو گزارا گیا. تو وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان سے بڑھ کے افغانستان کی بیٹی مانتے ہیں, کیونکہ وہ جو جیل کے بھائی ہوتے ہیں اور بہن ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے سگے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ بڑھ کے ان کا رشتہ ہوتا ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو خیر اس جھوٹے موٹے کیس کے اندر لے جایا گیا نیو یارک اور ایک ریگڈ ٹرائل کیا گیا بقول کلائیو سمتھ صاحب, جو 25 سال سے ہیومینیٹیرین کیس لڑ رہے ہیں مظلوم لوگوں کے پوری دنیا کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا بیوقوفانہ ٹرائل ہے کہ میں آپ کو سمجھانے کی اس کی تفصیل میں جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اس میں ایویڈنس نہیں پریزنٹ کی گئی کوئی. ایون جو پروسیکیوٹر تھے, یعنی جو لوگ کیس حکومت کی طرف سے لڑ رہے تھے, ان کو علم نہیں تھا کہ یہ عورت کون ہے اور یہ پورا کیس ہے کیا. ان کو صرف بتایا گیا تھا کہ اسپیڈی ٹرائل ہے, یہ عورت ہے, اس نے حملہ کیا ہمارے اوپر, ہمارے افسران کے اوپر قتل کرنے کی کوشش کی, لہٰذا اس کو ایک سزا دی جائے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر بیٹل فیلڈ کے اندر, جو کہ افغانستان ایک بیٹل فیلڈ ہے, اگر واقعی میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ایز اے کمبیٹنٹ گن ڈسچارج کی تھی اور ملٹری آفیسرس کے اوپر فائر کیا تھا, تو ان کو پرزنر آف وار اسٹیٹس کیوں نہیں دیا گیا, پی او ڈبلیو اسٹیٹس؟ کیونکہ ملٹری کمبیٹنٹ کو تو پی او ڈبلیو اسٹیٹس ملتا ہے جنیوا کنونشن کے مطابق, جو ہمارے اوپر اکثر دھونس رچائی جاتی ہے کہ ہم تو جو مسلمان لوگ ہیں, جو براؤن لوگ ہیں ایشیا اور افریقہ کے, ہم تو کوئی جنگلی درندے ہیں اور ہم جنیوا کنونشن جیسے اعلیٰ قوانین کو سمجھ نہیں سکتے, ہم انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کو سمجھ نہیں سکتے. تو جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے, کیا امریکہ نے اس کو فالو کیا؟ کیا نیٹو نے اس کو فالو کیا؟ کیا افغانستان اور عراق میں جو قیدی پکڑے گئے, جو مجاہد ان کے خلاف لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف, کیا کسی ایک شخص کو بھی پی او ڈبلیو انٹرنیشنل رولز کے مطابق پرزنر آف وار اسٹیٹس دیا گیا؟ نہیں. اگر آپ کو پرزنر آف وار اسٹیٹس کی زندہ مثال چاہیے تو آپ ونگ کمانڈر ابھی نندن کا کیس خود دیکھ لیں. جب ونگ کمانڈر ابھی نندن کا جہاز گرایا گیا لاہور کے پاکستان کے اندر, تو جب ونگ کمانڈر ابھی نندن سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مشن کیا تھا یہاں پہ, تو آپ خود یاد کریں ویڈیو میں وہ کیا کہتے ہیں کہ نو سر, یو کین اونلی آسک می مائی رینک, مائی نمبر اینڈ مائی نیم. یعنی پی او ڈبلیو جو ہوتا ہے اس کا اتنا اعلیٰ مقام ہے. ورلڈ وار 2 کی خوفناک جو واقعات پیش آئے تھے پی او ڈبلیوز کے ساتھ, اس کے بعد دنیا نے اگری کر لیا کہ ہمارے کچھ بنیادی انسانی حقوق ہیں جس کے اوپر سب کو اس سانچے میں اترنا پڑے گا. اور یہ بڑی اچھی مثبت چیز تھی, لیکن اس کے پیچھے جو پرورژن تھی وہ یہ تھی کہ یہ شروع سے کھوٹے سکے تھے اور بدنیت ارادے تھے ویسٹرن امپائر کے. ان کا کبھی ارادہ نہیں تھا کہ وہ ان قوانین کے پیمانے پہ اتریں, بلکہ ان قوانین کو صرف استعمال کریں غریب اور کمزور ممالک کو ہراس کرنے کے لیے, ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہارے سے کتنے بہتر ہیں, ہم تمہارے سے کتنے اعلیٰ ہیں, تم تو حقیر, دقیانوس, پتھر کے زمانے کے رہنے والے جنگلی جانور ہو. ڈاکٹر عافیہ کو پی او ڈبلیو کا اسٹیٹس نہیں دیا گیا اور ان کے خلاف ایک کرمنل ٹرائل چلایا گیا کہ انہوں نے امریکن افسران کو قتل کرنے کی کوشش کیا, اور ان کو کتنے سال جیل سنائی گئی؟ 86 ایئرز جیل سنائی گئی, اور ڈاکٹر عافیہ کو نیو یارک کے ایک جیل میں بند کر دیا گیا جب ان کی عمر صرف 38 سال تھی. جب 5 سال کی قید کے بعد 2008 میں آخرکار آفیشیلی ڈکلیئر ہوا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک بہت بڑی انٹرنیشنل ٹیررسٹ ہیں اور ان کو ایک جیل سنائی جا رہی ہے نیو یارک میں, تو ان کی بہن کو فائنلی کوئی اشارہ ملا کہ میری بہن گئی کہاں ہے. تو ڈاکٹر فوزیہ جو ہیں, ان کی بہن, جو ہارورڈ سے تعلیم یافتہ ایک ڈاکٹر ہیں, وہ ایکشن میں آ گئی, اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کے بچوں کی تلاش شروع کر دی. ان کو خبر ملی کہ ایک احسان علی نامیہ بچہ ہے جو ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ تھا, اور وہ اب جیل کے اندر واپس ڈال دیا گیا ہے. انہوں نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میری تصویریں اس بچے کو جا کے دکھاؤ, میری اور عافیہ کی, تو یہ بچہ گواہی دے گا کہ ہم اس کے ماں اور خالہ ہیں. اس بچے نے اس خوف میں کہ میں احمد نہیں ہوں, میں احسان علی ہوں,
اس سائیکولوجیکل ٹارچر کی وجہ سے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, میری ماں کو مار دیا جائے گا اگر میں یہ بات مان لوں کہ میرا نام احمد ہے, اس CIA کی اوریجنل ٹارچر کی بنیاد پہ. اس بچے نے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ میری ماں اور میری خالہ ہے. ریڈ کراس کی جو ٹیم گئی تھی اس بچے کو لوکیٹ کرنے ڈاکٹر فوزیہ کے کہنے پہ, جب وہ فوٹویں دکھا کے ناکام رہے, بچے نے نہیں مانا کہ یہ میری ماں اور خالہ ہیں, اور وہ جانے لگے, تو پیچھے سے پیٹ کے اس نے ایک معصومانہ آواز میں ان کو پکارا کہ انکل جی میں یہ تصویریں رکھ سکتا ہوں. اس پر ریڈ کراس والوں کے کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ڈاکٹر فوزیہ کو اطلاع کی. ڈاکٹر فوزیہ کو یقین ہو گیا کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہے, یہ ہمارا ہی احمد ہے, تو انہوں نے ریکویسٹ کی. اور کلائیو صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فوزیہ از ون آف مائی ہیروز, کہ ان کو کوئی نہیں روک سکتا. اپنا جو وہ کام ٹھان لیں, اس کام سے کوئی طاقت, کوئی مینجمنٹ, کوئی انٹیلیجنس, کوئی افسران ان کو روک نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ میری اس بچے سے فون پہ بات کرواؤ. جب فون پہ بات کی تو ڈاکٹر فوزیہ کی جو آواز ہے, اگر آپ نے کبھی سنی ہو, ان کی ایک بڑی پرٹیکولر تھوڑی سی ہائی پچڈ آواز ہے, وہ بڑی ڈسٹنکٹ آواز ہے ان کی. جس طرح بچے اکثر اپنی ماؤں کو, خالاؤں کو کوئی ناموں سے پکارتے ہیں بچپن میں, جو کہ لفظ تو کوئی نہیں ہوتے یقیناً, لیکن وہ پیار کے وہ باتیں ہوتی ہیں, تو وہ اپنی خالہ کو اڈا کہا کرتا تھا. ادا یعنی یہ کوئی لفظ نہیں ہے, بٹ بچپن میں جب وہ بول نہیں پاتا تھا تو وہ لاڈ سے ان کو ادا جی کہتا تھا. تو جیسے ہی اس بچے نے فون پہ آواز سنی ڈاکٹر فوزیہ کی, تو اس نے کہا ادا. تو جب یقین ہو گیا ڈاکٹر فوزیہ کو, تو ڈاکٹر فوزیہ نے بچے کو وہاں سے بازیاب کروایا, اس کا DNA ٹیسٹ تک کروایا, اور یہ ثابت کیا کہ وہی بچہ ڈاکٹر عافیہ کا بیٹا ہے اور ڈاکٹر فوزیہ کا بھانجا ہے. اب ان 3 بچوں کے اندر سے ایک بچہ ڈاکٹر فوزیہ نے ریکور کر لیا. اب اگلے بچے کی باری تھی. اس ٹائم پہ ہمارے ایک بڑے ہائی لیول کے افسر تھے, منسٹر تھے, رحمان ملک صاحب. اب وہ دنیا میں نہیں رہے. وہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں بڑے آپ کہہ لیں پاور بروکر تھے, اور اکثر آپ کو نظر آئے گا کہ امریکنس کے جو انٹیلیجنس آپریشنز تھے ان میں ان کا نام آگے آگے رہتا ہے. خاص طور پہ جو ڈرون سٹرائکس ہوئی تھیں TTP کے خلاف اور طالبان اور القاعدہ کے خلاف فاٹا, ایکس فاٹا ایریا کے اندر, آپ کو اکثر رحمان ملک صاحب کا نام اس میں نظر آتا ہے. ڈاکٹر فوزیہ نے کیونکہ ایک بالکل آپ سمجھ لیں کہ ایک اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر کر دی ہوئی تھی, اور وہ ہر ڈپارٹمنٹ, ہر افسر, جہاں جہاں ان کی رسائی پہنچتی تھی وہ رابطے کر رہی تھیں. تو رحمان ملک صاحب نے فائنلی ان سے رابطہ کیا اور بتایا کہ حامد کارزائی جو ہے وہ اسلام آباد آ رہا ہے, تو آپ اس کو مل لیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کی بچی بھی ہے مریم, آپ کی بھانجی بھی ہے, تو وہ اس کو بھی شاید کچھ مدد آپ کے آ جائے. تو ان کے کہنے پہ ڈاکٹر فوزیہ حاضر ہوئیں اسلام آباد, اور واقعی میں جو صدر تھے افغانستان کے حامد کارزائی صاحب وہ بھی وہاں پہ تھے. ان کے لیے وہ چاکلیٹس اور گلاب کے پھولوں کا گلدستہ لے کے گئیں سفارش کرنے اپنی بھانجی کا, کہ بھائی میری یہ بڑی ایک مظلومانہ قصہ ہے میری بہن کا اور اس کے بچوں کا, تو پلیز یہ مریم کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ افغانستان میں ہی کہیں ہیں کسی امریکن فیملی کے پاس, جو کہ یقیناً CIA کے افسر ہی ہوں گے, میاں بیوی جوش اور نتاشا. تو حامد کارزائی صاحب نے ان کی مدد کی اور انہوں نے واقعی میں بچی کو لوکیٹ کر لیا. بچی کا نام اب تک فاطمہ رکھ دیا گیا تھا. وہ صرف امریکن سٹائل انگلش بولا کرتی تھی, اردو بھول چکی ہوئی تھی, اور وہ ایک کرسچن بن چکی ہوئی تھی کیونکہ اس کے ماں باپ نے اس کو کرسچن پالا تھا. اس بچی کو ریکور کرنے کے لیے بہت ٹرائی کی گئی, اور اس کی ایکسچینج میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا کہ آپ ایک NDA سائن کر لیں, ہم بچی آپ تک پہنچا دیں گے, لیکن ایز اے فیور آپ کو ایک نان ڈسکلوجر اگریمنٹ سائن کرنی پڑے گی. NDA ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو لیگلی باؤنڈ کر دیتا ہے کہ آپ ایسی بات ڈسکلوز نہ کریں کہ جو کہ ہمارے فیور میں نہ جائے, جو اس کیس کے متعلق باتیں ہیں. حالانکہ میری عقل یہ کہتی ہے کہ اگر کسی بڑی اچھی عدالت میں جہاں پہ کمپلیٹ جسٹس کا معاملہ کیا جائے تو شاید یہ NDA جو ہے بے بنیاد ہے, اور یہ بائی انسیپشن ہی اللیگل ہے کہ آپ انسان کو اتنے بڑے ایک واقعے سے اس کو چھپانے کی کوشش کریں جب ایک اتنا بڑا کرائم کمٹ کیا گیا اس کی اور اس کی فیملی کے خلاف. بہرحال جو کلائیو سمتھ صاحب ہیں جو وکیل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر فوزیہ کا اور بچوں کا وکیل نہیں ہوں, میں عافیہ صدیقی کا وکیل ہوں, اور میں نے کوئی ایفیڈیوٹ نہیں سائن کیا ہوا, کوئی NDA نہیں سائن کیا ہوا. تو اگر پاکستان کی مینجمنٹ کوآپریٹ نہیں کرے گی تو وہ ساری باتیں لیک کر دیں گے, جو کہ ان کے پاس بہت ڈیٹا موجود ہے کہ کون کس وقت کس آپریشن کے اندر انوالو تھا. پھر ظاہری بات ہے انہوں نے 2-3 سال لگا کے پورا کیس بلڈ کیا ڈاکٹر عافیہ کا, اور انہوں نے پاکستان اور افغانستان میں ساری یہ جگہ وزٹ کی ہیں. اور جب میں نے ان سے مذاق کیا کہ آپ کو کوئی اندیشہ تو نہیں ہے کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے یا آپ سوئسائڈ کر لیں, تو وہ کہنے لگے مجھے یہ مار بھی دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, امریکن انٹیلیجنس والے یا کوئی اور, کیونکہ میں نے بڑی اچھی زندگی جی اور میں نے انسانیت کی خدمت کی ہے, اور میں نے اپنے بچے اسٹوڈنٹس تیار کیے ہیں. وہ 30-40 کے بیچ تیار کرتے ہیں ہیومینیٹیرین لائرس کے ہر سال,
جو ان کے کیسز کو سمجھتے ہیں اور پھر یہی فلائی کام آگے جاری رکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, میرا صرف کام ہے کہ میں نے جو قیدی ہیں میرے جو کلائنٹس ہیں گوانتانامو میں مختلف جیلوں کے اندر, ان کو میں نے باہر نکالنا ہے, بازیاب کروانا ہے. ڈاکٹر فوزیہ نے خیر وہ NDA نہیں سائن کیا. بعد میں ولا عالم انہوں نے سائن کیا کہ نہیں کیا, لیکن اس لمحے میں انہوں نے سائن نہیں کیا. تو اس کے جواب میں مریم کو, ان کی بیٹی کو, کراچی میں ان کے محلے کے اندر ایک چھوٹی بچی, اس کی عمر 3 سال تھی جب وہ اغوا ہوئی تھی. اب 5 سال آپ جمع کر لیں, 6 سال کر لیں میکسیمم, آپ اگر 6-7 مہینے کا اوپر نیچے کرتے ہیں تو کیا عمر بنتی ہے؟ 9 سال. ایک 9 سال کی بچی کو کراچی کے محلے میں چھوڑ دیا جاتا ہے, جو نہ اردو بول سکتی ہے, اس کو نہ پتہ کہ یہ ایریا کون سا ہے. وہ ساری عمر کابل میں رہی ہے ایک کمپاؤنڈ کے اندر اپنے گورے ماں باپ کے ساتھ, جو فالس ماں باپ تھے اس کے, جوش اور نتاشا. اس کو گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے جیسے کسی لاوارث جانور کو ڈال دیا جاتا ہے, اور اس پٹے پہ لکھا ہوتا ہے اس کے گھر کا پتہ جہاں اس نے جانا ہے, اور اس کا نام اور کچھ مختلف شناخت کی ڈیٹیلز. وہ بچی اندھیرے میں رات کے بھٹکتے بھٹکتے, راہ چلتے لوگوں سے پوچھتے کرتے آخرکار اپنے گھر پہنچ جاتی ہے, اور اس بچی کا نام فاطمہ سے واپس ڈاکٹر فوزیہ مریم رکھ دیتی ہیں. آج 21 سال گزر گئے ہیں اور ڈاکٹر عافیہ ابھی بھی ایک امریکن جیل کے اندر گل رہی ہیں, سڑ رہی ہیں, جیسے ایک لاش جس کو کوئی بھول گیا ہو. جب کوئی گلی کا جانور مر جاتا ہے اور اس کو کوڑے کی ڈھیری بھی کوئی رکھنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کی بدبو بہت تیز ہوتی ہے. کوئی نہیں چاہتا ہماری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں سے, ہماری اسٹیٹ میں سے, ہمارے پولیٹیشنز میں سے کہ ان کی لاش کی جو گندگی ہے, ان کی بدبو جو ہے وہ ان کے جسم پہ لگ جائے. وہ جیل میں سڑ رہی ہیں, اور اب 20 سالوں کے بعد ان کو اپنی بہن سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے, اور وہ بھی ایک کلاس پینل کے پیچھے سے. 3 لوگ ہیں جنہوں نے بہت محنت کی اس کیس پہ نمایاں. ڈاکٹر فوزیہ جو ان کی بہن ہے خود, کلائیو صاحب نے, اور ایکس سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے. وہ جا کے باقاعدہ ان کو ملے ہیں 2 بار, لیکن وہاں پہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ اپنی بہن کو جھپی نہیں لگانے دیتے, وہ گلاس کے اندر سے ان کو ملتی ہیں. اور ان کو یہی جھوٹ سنایا جاتا ہے کہ سلیمان بہت خیریت سے ہے, بہترین زندگی بسر کر رہا ہے, اور جھوٹے سچے واقعات سنا کے ان کو یہ دلاسا دیا جاتا ہے کہ ان کا جو تیسرا بچہ تھا جو شاید قتل ہو گیا اسی لمحے میں جب وہ 2003 میں اغوا ہوئیں, کہ وہ بالکل زندہ ہے اور وہ بالکل بہترین زندگی بسر کر رہا ہے. ڈاکٹر عافیہ نے ملٹیپل ٹائمز رپورٹ کی اپنی لیگل ٹیم کو پچھلے 2 سالوں کے اندر کہ مجھے یہاں بھی سیکشولی مولیسٹ کیا جاتا ہے, اور مجھے ریپ کیا جاتا ہے, اور مجھے مارا پیٹا جاتا ہے, اور مجھے ٹارچر کیا جاتا ہے ایک امریکن سول جیل کے اندر. یہ کوئی بلیک سائٹ نہیں ہے, یہ مین لائن امریکہ کا جیل ہے, اور اس جیل کے اندر 7 گارڈز اور 1 کرسچن پادری اس جیل کا, اس کو کنوکٹ کیا گیا ہوا ہے پچھلے 2 سالوں کے اندر, کیونکہ وہ اور بھی وہاں فیمیل قیدیوں کو مولیسٹ اور ریپ کر رہے تھے. ڈاکٹر عافیہ کا کیس ایک سیاسی فٹ بال کی طرح لٹک رہا ہے, کبھی ٹھڈا مار کے اس کو ادھر ہم پھینک دیتے ہیں, کبھی ٹھڈا مار کے ادھر پھینک دیتے ہیں. ان کے بچے سلیمان کا آج تک نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں, کیا وہ قتل ہو گیا تھا, یا کیا وہ کسی امریکن فیملی کو اسی طرح دے دیا گیا تھا اور اب کسی اور نام سے امریکہ میں یا کہیں اور رہ رہے. کئی سالوں کی محنت ڈاکٹر فوزیہ کی اور ان کے رشتہ داروں اور ٹیم کی کے بعد, تھیراپی کے بعد, ٹریٹمنٹ کے بعد, ان کے بیٹے احمد آج 21 سال کے, 22 سال کے ماشاءاللہ ایک ڈاکٹر بن چکے ہیں, اور ان کی بیٹی مریم 1-2 سال کے اندر بھی ڈاکٹر بن جائیں گی, اور وہ کہتی ہیں کہ جب میری ماں بازیاب ہوگی تو میں ان کا خود علاج کروں گی. کلائیو سمتھ صاحب سے جو بات ہماری ہوئی, جو ان کی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کی لیگل ٹیم کو, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ کو ریپ کیا گیا ہے, ٹارچر کیا گیا ہے, آئسولیٹ کیا گیا ہے, لیکن ان کا جو ول ہے, ان کی اسپرٹ ہے, ان کا ایمان ہے, اس کو نہیں وہ توڑ پاتے. کلائیو صاحب خود بذات خود ایک ایتھیسٹ ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ میری جو انٹریکشن رہی ہے ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ اور ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ, ہلا دینے والی ان کا ریزالو ہے, ان کی دلیری. اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ, ڈاکٹر فوزیہ اور محمد اجمل محمدی درزی جو ہے, یہ میرے ٹاپ ہیروز میں سے ہیں دنیا کے. ایک آدمی نے جتنے لا پروفیشن پریکٹس کیا ہے, انٹلیکچوئل آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ 3 پاکستانیوں کو, 2 پاکستانیوں کو اور 1 افغانی کو اپنا ہیرو مانتا ہے, نہ کہ ان کی پروفیشن کی وجہ سے, نہ ان کی کسی دنیاوی عہدے کی وجہ سے, ان کے مورل کریکٹر کی وجہ سے.
انہوں نے ہمیں 3 مشورے دیے ہیں کہ آپ جو ویور ہیں گھر بیٹھے بیٹھے کیا کر سکتے ہیں. نمبر 1، انہوں نے کہا آج بھی ڈاکٹر عافیہ کو جو لیٹرز اور ای میلز لوگ بھجواتے ہیں تو وہ پرنٹ آؤٹ میں بنوا کے اس کی پراپر ایک وہ فوٹو اسٹیٹ بنا کے ان کو پورے کمپائل کر کے میں لیٹرز دیتا ہوں عوام کی طرف سے پیغامات. وہ پڑھ کے جو باقی قیدی ہیں خواتین ان کو وہ سناتی ہیں لیٹرز اور کہتی ہیں کہ مجھے میرے بھائیوں بہنوں نے پاکستان میں دنیا بھر میں مجھے بھولا نہیں ہے. تو یہ جو ای میل ہم ڈسپلے کر رہے ہیں کلائیو صاحب کا پرسنل ای میل ہے. آپ نے بھرپور انگریزی کے اندر، یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ انگریزی کے اندر ہی پیغام لکھنا پڑے گا کیونکہ وہ انگریزی کے اندر ہی وہاں ترجمانی کر کے وہاں پیغامات پہنچائے جاتے ہیں. جیل کے اندر کسی اور زبان کے اندر نہیں بھجوائے جا سکتے پیغامات. آپ نے جس بھی انسانیت کے نام پہ مذہبی کوئی ان کو آپ نے مشورہ دینا ہو، قرآن سے کوئی حوالہ دینا ہو، اپنی دل کی بات بتانی ہو، ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، آپ دل کھول کے اپنے بچوں سے، گھر والوں سے، پیاروں سے مسجد میں لکھوائیں جا کے، امام سے، بچوں سے جو پڑھ رہے ہیں مدرسے میں. اگر آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو کلاس فیلوز سے لکھوائیں. اور کم از کم 1,00,000 لیٹر تو جانا چاہیے. میں یہ ہائپربلی کی طور پہ نہیں کہہ رہا، میں یہ اس طرح نہیں کہہ رہا ایک بات کہنے کے لیے، لیکن یہ 1,00,000 لیٹر جانے چاہیے ڈاکٹر عافیہ کے پاس. اور ان کو آپ یہ بتائیں کہ وہ اکیلی نہیں ہیں اور وہ ان قریب اپنے گھر واپس آئیں گی انشاءاللہ، اور وہ اس قوم کی بیٹی ہیں اور وہ آ کے راج کریں گی. وہ صرف بیٹی کے طور پہ واپس نہیں آئیں گی، وہ ہماری ہیرو ہیں. اور آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ ان کو یہ بتائیں. آپ یہ بھی بتائیں ان کو کہ جو لوگ، جن ظالموں نے ان کے ساتھ اور ہزاروں پاکستانیوں کے ساتھ، کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گوانتنامو کے جو کیوبا میں امریکہ کا ایک جیل تھا، بلیک سائٹ تھی جہاں پہ اللیگلی مسلمانوں کو قید میں رکھا ہے، عراق اور افغانستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو، مختلف دنیا کے مسلمان تھے بٹ جو ان جنگوں کے اندر کسی نہ کسی طرح انوالو تھے، اس میں سے میجورٹی جو قیدی ہیں وہ پاکستانی ہیں. کیونکہ پاکستان کی ملٹری اپریٹس نے پاؤنٹیوں کے عوض، مال کے عوض، چند $1,000 کے عوض، چند $1,00,000 کے عوض کلو کے حساب سے میرے خیال میں آدمی بیچے ہیں، مرد اور عورتیں اسی مٹی کے. ان کو بھی بے نقاب کیا جائے گا. یہ آپ ان کو بتائیں، ان کو آپ تسلی دیں، اور آپ اس تسلی پہ پھر آپ نے قائم رہنا ہے کہ ہم نہ صرف بے نقاب کریں گے، اور ہم بدلہ میں نہیں کہوں گا، یقیناً ایک آدمی جو جیل میں گزار کے آتا ہے، ایسی سخت زندگی گزار کے آئے نا، میں حالانکہ ترجمانی نہیں کر سکتا ان کی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بدلہ نہیں چاہیں گی، وہ سچ چاہیں گی، وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن چاہیں گی. وہ چاہیں گی کہ وہ لوگ اپنی زبان سے مانیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی. کسی کی زندگی برباد کرنا مقصد نہیں ہے. یقیناً لوگ اس وقت اپنے آرڈرز ہی سن رہے ہوں گے، اپنی ڈیوٹیاں ہی کر رہے تھے، جو حکومت سے، جو اوپر سے افسروں سے بتایا جا رہا تھا وہ وہی کر رہے تھے. لیکن مقصد ہے کہ سچ کو باہر آنا پڑے گا، نہیں تو قیامت کے دن اگر یہ سچ باہر آیا تو پھر من حیث القوم ہمارے پاس بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی. کیونکہ ہم غزہ کے لوگوں کا بہانہ تو کر لیتے ہیں کہ وہ کسی اور قوم کے، کسی کم تر قوم کے بچے ہیں، لیکن یہ پاکستان کا کھیل کرتے کرتے ہم پاکستان کی بیٹیوں اور بیٹوں کو تو نہیں بھول سکتے نا. حالانکہ اسلام کے ناطے میں تو پوری دنیا کے انسان، سارے بچے بچیاں جو مظلوم مارے جاتے ہیں، قید کی جاتے ہیں، ان پہ قحط سالی کی حالت طاری ہو جاتی ہے، ان کے خلاف مختلف ہتھ کنڈے استعمال کی جاتے ہیں، ان سب کا مسلمانوں پہ اور ہم سب پہ حق ہے. لیکن اب تو یار بہانہ بھی نہیں ہے نا یار، نیشنلزم کا بہانہ بھی نہیں، اب تو چھپ بھی نہیں سکتے کسی چیز کے پیچھے. تو آپ نے بھرپور میسج بھیجنے ڈاکٹر عافیہ کو اس ای میل ایڈریس پہ، اور وہ لیٹرز میں کنورٹ کر کے کلائیو صاحب ان کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. دوسرا، آپ نے یہ وہ تھانے کا رابطہ ہے، انگلش میں آپ نے اچھے لیٹر لکھنے ہیں. آپ کسی وکیل سے، کسی انگلش کے لیکچرر سے، پروفیسر سے لکھوا لیں، اپنے محلے میں اپنے دوست، اپنے یار سے ای میل آپ نے بھیجنی ہے، اور آپ نے ان سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ جیل میں مولسٹیشنز چل رہی ہیں، آپ کے جیل میں بدکاریاں چل رہی ہیں، آپ عافیہ صدیقی کی حفاظت کریں، ان کو ہیومینیٹیرین رائٹس ان کے بیسک ہیومن رائٹس پرووائڈ کریں. اور خصوصاً جیل میں اکثر قیدیوں کو اجازت ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی روحانی پیشوا آئے اور ان کی وہ ایک قسم کی آپ کہہ لیں ان کی روحانی غذا جو نشو و نما ہے اس کا باقاعدہ خیال رکھے. تو واحد یہ عافیہ صدیقی صاحبہ ہیں جن کو کوئی رسائی نہیں ملتی کسی امام کی. امام عمر سلیمان ایک المشہور ایک شیخ ہیں،
امریکہ کے جو کہ ایک مذہبی رہنما بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، واعظ بھی ہیں، انہوں نے یہ ہمت پکڑی ہے کیونکہ وہ فلسطینی نسل کے آدمی ہیں اور ان کی فلسطینی ماں نے ان کو سکھایا تھا کہ جو مظلوم جہاں بھی ہو دنیا میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو وہ ان کا درد سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے یہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے اس کام کے لیے، لیکن ابھی تک اجازت نہیں مل رہی ان کو ڈسٹرکٹ کورٹ سے اور جیل سے. تو اپنے جیل کو لیٹر لکھنا ہے کہ ان کی ٹریٹمنٹ اچھی کی جائے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جائے، ان کو رسائی دی جائے امام تک کی. تیسرا، آپ نے یہ وائٹ ہاؤس کی بھی آپ کو دیں گے ہم، اور آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس کی بھی دیں گے. آپ نے انگریزی میں وائٹ ہاؤس میں میسج بھیجنا ہے اور انگریزی میں ہی آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھیجنا ہے، کیونکہ آپ کو اور مجھے اس دونوں کو پتہ ہے کہ یقیناً پرائم منسٹر ہاؤس کو جو ای میلیں جاتی ہے وہ پڑھتا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لے گا تو اس کے اندر انگریزی والی پڑھی جائیں گی، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگوں نے بھیجی ہیں، جاہلوں نے نہیں بھیجی. اگر سٹیزن پورٹل ابھی بھی ایکٹیو ہے، وہاں پہ بھی آپ نے یہ ایڈریس دینا ہے. آپ نے ڈیمانڈ کرنا ہے پاکستانی اسٹیٹ سے اور آپ نے ڈیمانڈ کرنا ہے امریکن اسٹیٹ سے. یہ آدھے گھنٹے کا کام ہے ٹوٹل، یہ 4 کام جو ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹی کو ریلیز کیا جائے. اور میں آپ کو ایک سمپل مثال دے دیتا ہوں. خالد شیخ محمد جو KSM ہے، جس کو امریکن نے ماسٹر مائنڈ مانا ہے 9/11 کا، ایون اس کو پلی بارگین مل رہی ہے اور ان قریب وہ بھی جیل سے چھوٹنے لگا ہے. تو جس آدمی نے 2000 انسانوں کا قتل کیا بقول امریکہ کے خود کنوکٹڈ کرمنل ہے KSM سو کالڈ القاعدہ کا ٹیررسٹ، اس بندے کو بازیابی ہو رہی ہے لیکن ڈاکٹر عافیہ کی بازیابی نہیں ہو رہی. یہ آپ نے وائٹ ہاؤس میں جو لیٹر بھیجنا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو شہباز شریف صاحب ہیں ان سے ڈیمانڈ کرنی ہے کہ، اور آپ یقین کریں، آپ اگر PTI کے ووٹر ہیں تب بھی کریں، آپ نون لیگ کے ووٹر ہیں تب بھی کریں، پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں تب بھی کرنا ہے آپ نے، آپ جس مرضی جماعت کے ووٹر ہیں، اور آپ ایشوز کے اوپر ووٹ دیا کریں. تو اگر آپ کو یہ معاملہ کوئی کر کے دے دیتی ہے حکومت تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس ایشو کے اوپر، اس معاملے کو لے کے. میں غلط کاموں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن ہماری اپیل ہے اس ویڈیو کی وسادت سے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستانی انٹیلیجنس اپریٹس کو، پاکستانی جوڈیشل ونگ پورے کو، پاکستان کی سول سوسائٹی کو، پاکستان کے پولیٹیکل کلاس کو، پاکستان کے مذہبی کلاس کو، پاکستان کے عام شہری کو، کہ خدا کا واسطہ ہے قیامت کے دن ہم نہیں جواب دے پائیں گے عافیہ صدیقی کا. دنیا میں ہم جو ضلالت کاٹنی تھی کاٹ چکے ہیں، لاکھ بندے مروا چکے ہیں مشرف کی جنگ کے اندر، بلینز ڈالر کا نقصان کر چکے ہیں. پلٹ جانے کا راستہ ایک ہی ہے، سٹینڈ لینا، ملک بننا، منظم قوم بننا. افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. آپ ہنسا کرتے تھے، ہمارے ڈرائنگ روموں میں ٹھٹھا کیا جاتا تھا پٹھانوں کا، پشتون قوم کا، ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے افغانستان کا. وہ غریب لوگ ہیں، وہ جنگلی لوگ ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں. وہ 40 سال پیر پہ کھڑے ہو کے ٹوٹی پجی انہوں نے اپنی اکانومی، اپنی اسٹیٹ، اپنی سول سوسائٹی بنا لی ہے. وہ ایک ملک بن گئے ہیں، وہ ایک قوم بن گئے ہیں. آپ ایک جتھا ہیں، قوم نہیں ہے. جتھے سے قوم میں تبدیل ہونے کے لیے آپ کو ایک ایک فرد کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی کہ ہمارے ایک بچے کے بال کا بھی نقصان ہوا نا ہم چھوڑیں گے نہیں. آپ نے تو بندہ ہی بیچ ڈالا. کسی کو سزا نہ دیں بھائی، کوئی کورٹ کچہری نہیں چاہیے ہمیں، صرف ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن چاہیے. کیونکہ اگر یہ کٹے کھولنا شروع کریں گے تو میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی بھی جو 1-2 لاکھ ہماری پولیٹیکل، ملٹری، سول اور انڈسٹریل ایلیٹ ہے، کسی نے نہیں بچنا. یہ 10 لاکھ خاندان، جو 1 لاکھ خاندان ہے، 10 لاکھ افراد ہوں گے، 20 لاکھ افراد ہوں گے، یہ بچنا کسی نے نہیں ہے. لہٰذا آپ توبہ طائب ہو جائیں، آپ اسی عزت کے ساتھ انہی عہدوں کو اویل کریں، لیکن آپ صرف اور صرف ایک کام کر لیں، آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے پاکستانی قوم کے، مسلمانوں کی پوری دنیا میں آپ نے حفاظت کا ذمہ لیا. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی ریئل امپیکٹ ہونا چاہیے. تو یہ ویڈیو نہ صرف آبویسلی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے، یہ ڈاکٹر فوزیہ کو ڈیڈیکیٹڈ ہے، ان کے بچوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے، ان کے گھر والوں، ان کے پیاروں کے لیے جنہوں نے محنت کی ہے، ان سب لوگوں کی سول سوسائٹی میں، ان سب لوگوں کی میڈیا میں، ان سب لوگوں کی پالیٹکس میں جنہوں نے کام کیا ہے ڈاکٹر عافیہ کی بازیابی کے لیے. اور اسپیشل تھینک یو جو ہے وہ کلائیو اسٹیفرڈ اسمتھ صاحب کو ہے، اور ان کی جو ٹیم ہے، بڑا پیارا نام ہے اس کا نام ہے دا جسٹس لیگ. یہ جسٹس لیگ کے نام ہے یہ ایپیسوڈ. تو پلیز، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہاں تک دیکھا ہوگا. ڈاکٹر عافیہ کے کیس کو سپورٹ کرنے کے لیے 4 عمل کر لیں پلیز. آپ سے بہت، میں نے کبھی درخواست نہیں کی ایسی، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں. مطلب میں ہاتھ ٹیبل کے نیچے، سوری، میں نے ہاتھ جوڑے میں تب سے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں آپ اس معاملے کے اندر.
اور ہمیں ٹھان لیں کہ آئندہ ہم کبھی کسی بلوچی، پنجابی، پشتون، گلگت بلتستان، کشمیری، سندھی، کوئی بھی قوم کا بیٹی بیٹا ہو، ہم اس کے خلاف کچھ نہیں ہونے دیں گے. عیسائی، ہندو، پارسی، مسلم، شیعہ، سنی، جیسے بھی ہوں، قوم بننے کا وقت آ گیا. شکریہ. السلام علیکم. ایون کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. اب ہماری جو ممبرشپ ہے وہ 3000 روپیز کی ہوگی، اور اس ممبرشپ میں آپ کو ایک پرائیویٹ ہمارا زوم سیشن ہوتا ہے ویکلی، اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اندر آپ کو ٹاپ پرائیورٹی دیں گے ہمارے نئے شو کے لیے، جس کا نام ہے Q&A with TMA. اس میں کویشچن آنسر سیشن ہوگا طارق منیر احمد صاحب کے ساتھ، اور جو ممبرز ہوں گے، پیڈ ممبرز، ان کے سوالوں کو ہائیسٹ پرائیورٹی ہوگی آبویسلی. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی عقل کے مطابق اور اپنی ایک مورل کانشیس کے مطابق جتنا آپ کو امپارشلی ان بائس طریقے سے نیوز بریک کر سکتے ہیں اور اس کو انالائز کر سکتے ہیں، تو آپ یوٹیوب کے ذریعے یا ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اس ممبرشپ کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں، جو 3000 روپے پہ منتھلی بنتی ہے. شکریہ.